اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایپی نیوز چینل کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ افتخار احمد۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں چکوال میں مختلف جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان کے بارے میں ایک مختصر سا پروگرام کیا تھا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو والدین ہیں ان کے لیے سب سے جو امید کا ایک مرحلہ ہوتا ہے وہ ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے اچھے اور معیاری جو ادارے ہیں جو ان کی بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کر سکیں اور انہیں معاشرے کے اچھا اور باشعور انسان بنا سکیں، وہ ایک بہت مشکل ایک انتخاب ہوتا ہے۔ مگر انفارچونیٹلی دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ہم ضلع چکوال اور کسی خاص ادارے کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، لیکن موسٹلی جو نجی ادارے ہیں وہ جو طلبات ہیں ان سے 1000 روپے ماہانہ فیس وصول کرتے ہیں، مگر ان کی انفارچونیٹلی جو تربیت ہے وہ کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ نہ صرف ان کی تربیت بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں مزید جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیدار روی کا جو نا وہ شکار بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں میں بھی ہم نے ایک چھوٹا سا نشہ کی کسی اسکول کی ویڈیو دیکھی کہ جو بچے ہیں وہ ایک بیہودہ اور غیر اخلاقی گانوں پہ جو ہے وہ ایک ڈانس کر رہی تھی، تو بعض افراد جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر چکوال جو میڈیکل ملک صاحب ہم نے اس کا ایکشن بھی کیا۔ بہرحال اس تمام طرح صورتحال میں ایک ایسی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا ادارہ جو ہے وہ بھی کام کر رہا ہے جو کہ والدین کی جو اور ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے خوشگوار جو ہے وہ ہوا کا چوکا ثابت ہو رہا ہے۔ جی ہاں، میری جو مراد ہے وہ جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا للبنات ٹرسٹ کی مرید پہ قائم ہے، اس کے بارے میں تو ہماری آج کوشش کی ہے ناظرین کہ اس ادارے کے جو منتظمین ہیں وہ آج ایپی نیوز کے لائیو اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں اپنے جو مہمان شخصیات یہاں پہ تشریف فرمایا ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو شخصیت ہے یہ اس ادارے کے جو روح رواں ہیں حافظ عبدالاسلام صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں ڈاکٹر محمد قاسم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید ہیں۔ اگلی مہمان شخصیت ہمارے جو ہے یہ ادارے کے پرنسپل ہیں، پرنسپل محمد مشتاق صاحب۔ سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر محمد اساد صاحب، یہ بھی اس ادارے کے ساتھ کافی ٹائم سے منسلک ہے اور اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ پروفیسر ان کے ساتھ تشریف فرما یہ نزاکت محمود صاحب ہے، ان کا تعلق جو ہے یہ ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ ان کو جو ہے وہ لوگ کافی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو آپ کا مدرسہ ہے اس کے بارے میں عموماً ایک لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ٹپیکل دینی درسگاہ ہے، اس میں سے قرآن مجید کی اور اسلام سے ریلیٹڈ تعلیم دی جاتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے بعد میں کہا کہ میں نے خود وہاں پہ کیا، میں نے بچوں کو دیکھا وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک آئی ٹی کی اور دیگر جو آج کل وہ بھی اس پہ بڑی عبادت رکھتی ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت جو ہے انگلش میں بھی ٹیچرس کی ہیں۔ تو یہ ایک آئیڈیا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل سے یہ کلیئر کریں کہ اس میں جو کون سی تعلیم جو ہے دولت جدید کے مطابق بچے کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ جب اس میں میں عرض کرتا چاہوں کہ جو ہمارا نظریہ اور یہ منشور تھا اس میں یہ چیز شامل تھی کہ ہم نے ان بچوں کو ان بچیوں کو صرف روایتی دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن جو آپ کی کنونشنل ایک ایجوکیشن چل رہی ہے اس دور کے حساب سے جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کو بھی ہم نے اس نصاب کا حصہ بنانا ہے تاکہ یہ بچے جو ہمارے پڑھیں یہ ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس دور جدید میں ایک اپنی پیشہ ورانہ تعلیمات بھی ہوں جن سے وہ اپنا ایک اچھا روزگار بھی کما سکے اور ایک بہتر پاکستانی اور ایک انسان بن سکے۔ تو جناب جس طرح آپ نے فرمایا ہمارے اس نصاب کے اندر ہم نے بیسیکلی اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ کے دو شعبہ جاتے ہیں، ایک ہے شعبہ حفظ القرآن جسے ہم پرائمری سے آنورڈز جو ہم اسٹوڈنٹ اس کا ایڈمیشن کرتے ہیں اور ان کو پھر ہم میٹرک بورڈ سے میٹرک تک لے جاتے ہیں۔ اس دوران ان کو ہم قرآن مجید حفظ کروا دیتے ہیں۔ وہ مختلف ہے، ہر بچے کی اپنی کیپیبلٹی ہوتی ہے، کچھ بچے 2 سال کے اندر حفظ کر لیتے ہیں، کچھ 1.5 سال کے اندر حفظ کر لیتے ہیں، اور ایون ہمارے پاس ایک ماشاءاللہ سے ایسی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہے جو ودن 6 منتھ اپنا حفظ القرآن کو کمپلیٹ کر گئی ہیں۔ دوسرا شعبہ جناب ہمارے پاس جو ہے وہ ہے شعبہ شہادت العربیہ یا شعبہ عربی گرامر۔ تو اس کے اندر ہم نے
تقریباً میٹرک پاس بچے ہم رکھتے ہیں، جو کہ ہم اس کو پھر ماسٹرز ان عربک، اسلامیات، اردو اینڈ انگلش تک لے کے جاتے ہیں۔ اس 6 سالہ دور کے اندر وہ بچہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ مثلاً سال اول میں وہ عربی گرامر سے اس کے اوپر عبور حاصل کرتا ہے، اس کا سال اول، پھر اس کو ہم ایف اے کرواتے ہیں راولپنڈی بورڈ سے۔ اس کے بعد وہ بچہ پھر آگے چلتے چلتے شہادت العالمیہ، دورہ حدیث، اور آخر میں جا کے وہ اپنا اس کو یہ جو شہادت العالمیہ کی ڈگری ہے یہ HEC سے ریکگنائزڈ ہے فار ایکویلنٹ ٹو ماسٹرز ان اسلامیات اینڈ ماسٹرز ان عربک۔ اور اگر وہ بچہ انگلش میں ماسٹرز کرنا چاہے تو بھی ہم اس کو اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ پنجاب یونیورسٹی سے اپنی ماسٹر کی ڈگری کمپلیٹ کریں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ابھی جو مہمان شکیل جی وہ پرنسپل ہیں ادارے کے، محمد مشتاق صاحب۔ محمد مشتاق صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس وقت کتنی جو طلبات ہیں وہ آپ کے ادارے میں زیر تعلیم ہیں، اور دوسرا جو ایک عموماً جو میں نے جیسے کہ وہاں کے آغاز میں ایک فیس کا ذکر کیا، تو آپ اپنے ادارے کی ناظرین سے شیئر کریں کہ آپ کی جو فیس ہے وہ آیا جو مڈل کلاس، جو غریب طبقہ ہے ان کی اپروچ میں ہے، یہ تھوڑا سا اپنے کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تعداد کے حوالے سے جو گرلز ہیں وہ 310 ہیں اور بوائز 35 تو اس میں شعبہ حفظ جو ہے اس میں 86 گرلز ہیں اور شعبہ فاضلات کے اندر 224 یعنی 224۔ تو باقی فی کے حوالے سے جو ریزرو کرتے ہیں بچے ان کی تھوڑی بھی ہے اور کچھ کی معاف بھی ہے، اور باقی جو حفظ کا شعبہ ہے اس میں 3900 فیس رکھی ہوئی ہے، اور جو عدلات کا ہے اس میں 4200 تو اس میں اب یہ ہے کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کی معاف کی ہے، بعض کی کم بھی ہے، کم بھی کر لی جاتی ہے۔ تو فیسلٹیز کے حوالے سے یہ ہے کہ اب اس میں کھانا بھی شامل ہے اور رہائش بھی بہترین ہے، جس میں بیڈنگ سسٹم ہے، باقاعدہ چارپائیاں، بیڈ، اور اسی طرح جو ہے صاف ستھرے کمرے، اور وہ باقی جو میسنگ سسٹم ہے اس میں بھی 3 ٹائم جو ہے سرو کیا جاتا ہے، بریک فاسٹ بھی ہوتا ہے، پھر لنچ بھی اور ڈنر بھی۔ اس میں شیڈیول بنا ہوا ہے تو کھانا اس شیڈیول کے مطابق اچھا ہوتا ہے، اور ماحول صاف ستھرا، میس کا بھی، میس میں بیٹھ کے بچیاں جو ہے وہ فرنیچر ہے اس پہ کھانا کھلایا جاتا ہے، اور باقی جو کمروں میں بھی فرنیچر موجود ہے، یعنی کہ فرنیچر بہترین چیئرز ہیں، ان پہ بچیاں بیٹھ کے جو ہے اپنی اسٹڈی کرتی ہیں، اور رہائش بھی جو ہے وہ بھی بہترین ہے۔ مشتاق صاحب، آپ کی گفتگو سے جو ایک چیز میں اخذ کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو جو آپ نے فیس کی ڈیٹیل بتائی، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ جس طریقے سے ہمارے جو اداروں کا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ ہزاروں روپے میں ایک بچے سے ماہانہ فیس دیتے ہیں اور اس کی ریٹرن میں بھی کچھ نہیں دیتے، تو کیا یہ جو آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے اس کے جو اخراجات ہیں اور پھر اس کی سورس آف انکم جو ہے وہ بھی مجھے کوئی اتنے نظر نہیں آ رہے؟ اس ایک تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں، اور دوسری اسی سوال کے ساتھ میں ایک اور اپنا کویشچن بھی ایڈ کر دوں گا کہ ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ چکوال کے اگر بات کریں تو جو بہت سارے مدرسہ جات جو کام کر رہے ہیں تو وہ ان میں ایک جو ہمارے چکوال کو کہتے ہیں جی ماشاء اللہ یہ بڑے لوگ سکمی ہیں اور بڑے لوگ مخیل ادارہ جو ہے اس قسم کے اداروں میں بڑا تعاون بھی کرتے ہیں، تو کیا آپ کے ساتھ، آپ کے ادارے کے ساتھ اگر کوئی مخیل ادارہ جو ہے وہ تعاون کرنا چاہے، یا جس طریقے سے ابھی رمضان مبارک کی آمد ہے تو اس میں لوگ پھر صدقہ اور زکوٰۃ اور دیگر مختلف ذرائع سے جو یہاں اس قسم کے جو ادارے ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں، انہیں مطلب ہے کہ وہ اس میں آپ تعاون کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس میں تھوڑی سی مثال ہے۔ جی، اس میں یہ ہے کہ تعاون الحمدللہ پہلے ہو بھی رہا ہے، مخیر حضرات تعاون کرتے ہیں، ورنہ فیس کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ پر ہیڈ جو ہم نے حساب لگایا ہے
کہ بچہ کو 10,000 خرچ ہو رہا ہے، اس میں تو وہ پورا نہیں ہوتا. لیکن یہ اکثر کیونکہ غریب بچے ہیں تو جو مخیر حضرات ہیں وہ تعاون کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس ادارے میں اگر 1 روپیہ بھی آتا ہے نا تو وہ آن دی ریکارڈ موجود ہے، اور اس میں بلیک اینڈ وائٹ میں ہر چیز ہوتی ہے، لکھا ہوا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. تو پریفرنس ہم اسی کو دیتے ہیں کہ جو بھی تعاون کریں وہ بینک کے ذریعہ سے ہی تعاون کریں. ترغیب بھی یہی چلتی ہے کہ بینک میں، اور اکثر لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ڈائریکٹ بھی دیتے ہیں تو وہ پھر باقاعدہ رسید کاٹی جاتی ہے اور رسید دی جاتی ہے، اور پھر وہ 2-3 جگہ پہ انٹری ہوتی ہے، رجسٹر علیحدہ بنے ہوئے ہیں آمدن خرچ کے ان میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کاپیاں جو بنی ہوئی ہیں رسیدوں والی ان پہ. تو اس طرح جو ہے وہ رجسٹر ہوتا ہے. تو حالت یہ ہے کہ مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. مخیر حضرات اگر تعاون کریں تو اس میں انشاءاللہ مزید سہولیات کے اعتبار سے پروفیسر محمد قصار صاحب، آپ سے کوشچن یہ ہے کہ یہ جو دینی ادارے سے جو بچیاں اور بچے جو جب یہ اپنی اسٹڈی مکمل کرتے ہیں تو ایک تو یہ بتائیں کہ ان کا جو فیوچر ہے اس میں یہ کون سے جو اسکلز ہیں ان کو یہ اس پہ یہ جاب میں مل سکتی ہیں یا اس پہ کام کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ آپ خواتین کے بارے میں بھی بتایا کہ جو عام خواتین ہیں ان کی اصلاح، ان کی تبلیغ کے لیے بھی ادارہ جو ہے وہ کیا خدمات سر انجام دے سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ایس پی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں اپنے لائیو دورے میں بلا کر گفتگو کا موقع دیا. آپ کا جو سوال ہے کہ بچیوں کا فیوچر کیا ہے، جب ایک بچی دینی مدرسے میں داخل ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے پاس کون کون سے مواقع ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ یہاں جو دینی مدرسے میں جو بچیاں داخل ہوتی ہیں وہ جب یہاں سے فارغ ہو کر جاتی ہیں تو ان کے پاس ایک اشہادۃ العلمیہ کی ڈگری ہوتی ہے جس کو ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کے برابر HEC ریکگنائز کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کی بیس پر جس جگہ پر وہ جانا چاہے وہ جا سکتی ہیں. اس کے لیے وہ اسکول میں بھی جاب کر سکتی ہیں، کالج میں بطور لیکچر بھی جاب کر سکتی ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ بھی آپ کو بتاتے جائیں کہ HEC کے رولز کے مطابق جو شہادت العلمیہ کی ڈگری اسٹوڈنٹ حاصل کر کے جاتے ہیں وہ آگے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں ایم فل میں ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں جی. تو ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں جی ان کے لیے تو کافی مواقع ہیں. ایئر فورس میں مثال کے طور پر یا آرمی میں خطیب جو ہے وہ، اور ساتھ ساتھ جو آرمی بھی ایک شعبہ ہے ایجوکیشن کا، تو وہاں بھی ہماری جو بچیاں ہیں جی وہ یعنی جاب کر سکتی ہیں جی. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارا جو دینی مدارس جو چاہتے ہیں یا یہ دینی مدرسہ جو لڑکیوں کا اس کا مین جو مرکز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معاشرے کی اصلاح. کیونکہ گھر میں اگر ایک پڑھی لکھی خاتون ہے تو وہ پورے گھر کے ماحول کو وہ بہتر بنا سکتی ہے. تو اس کے لیے دینی جو مدارس ہیں وہاں پرائیویٹ طور پر بھی وہ بڑھا سکتی ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آج ابھی آپ گورنمنٹ کی جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کی پالیسی کو دیکھیں، انہوں نے ٹرانسلیشن آف قرآن کے نام سے سبجیکٹ شروع کیا ہے، اور اس پر ابھی گورنمنٹ پالیسی بنا رہی ہے کہ نیکسٹ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ جو اپنے اسکول کالج میں جو بچیاں ہیں یا بچے جو ہیں وہ دینی مدارس کے فاضل کی گئے. تو جیسے یہ پالیسی اناؤنس ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے، اور پھر جو عربی ٹیچر جو اسکول میں بھرتی ہوتے ہیں وہ بھی اس کی بنیاد پر کر سکتے ہیں. تو ہمارے جو اس دینی مدرسے میں ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ اشہادۃ العلمیہ کی ڈگری لے کر جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے پاس BA کی ڈگری ہوتی ہے، اور BA کی ڈگری کی بیس کے اوپر وہ جس جگہ پر بھی چاہے وہ اپلائی کر سکتی ہیں. تو بہت سے مواقع ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ دینی مدرسے سے ایک اسٹوڈنٹ جب کوئی فارغ ہوتا ہے تو وہ بیکار ہے، اس کے کوئی مواقع نہیں ہے، یہ ایک مفروضہ ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر آپ دیکھ لیں جی کہ سائنس سبجیکٹ کے لوگ بھی اور اسٹوڈنٹس بھی وہ ڈگریاں لے کر مارے کر رہے ہیں، ان کو جاب نہیں مل رہی. تو اوور آل جو پاکستان کی کنڈیشن ہے وہ بھی مد نظر رکھنی ہوتی ہے. تو پھر جس طریقے سے اگر دوسرے مواقع نہیں ملتے تو اس طریقے سے یہاں بھی جو ہے وہ تعداد زیادہ ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا میں کون کون سے شعبے ہیں جی. ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے جو مین ابھی ہمارا یہ ماہ رمضان میں اعتکاف آ رہا ہے، اور اعتکاف میں
یہ رکھا ہوا ہے کہ وہاں جو چکوال سٹیز کے جو خواتین ہیں وہ اعتکاف وہاں بیٹھ سکتی ہیں. تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پہلے سے درخواستیں لی جاتی ہیں جی، اور وہاں جو گنجائش ہوتی ہے اس کے مطابق ان کو وہاں اعتکاف میں ان کی تربیت کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا میں ایک سالانہ جو ہے ہماری جو محفل ہوتی ہے، ایک ردائے جو دستار فضیلت ہوتی ہے، وہ بھی اس میں بھی تربیت کی جاتی ہے. اور مختلف مواقع پر جو یوم والدین ہوتے ہیں ان میں بچیوں کے جو والدہ ہیں خصوصی طور پر ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کی تبلیغ کی جاتی ہے. اور ان کو دوسرا یہ کہ پھر کچھ جو ہے وہ کتابیں جو ہیں وہ بھی جامعہ کی طرف سے بعض اوقات جو ہے وہ طالبات کو دی جاتی ہیں کہ آپ اپنے والدین کو اپنے گھر والوں کو پہنچائیں گی. شکریہ. پروفیسر صاحب نے بہت اچھی اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی ہے. تو یہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ دور ابھی بہت پہلے دور تھا کہ جب ایک مدرسے جو دینی مدرسے تھے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ ٹپیکل صرف وہاں پہ قرآن مجید قرآن پڑھایا جاتا ہے، صرف بچے جو ہے محفوظ کرتے ہیں. مگر ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو قرآن کے الفاظ میں کہا کہ میں خود اپنی ایک ساتھی آنکھ سے بھی دیکھ کے آیا ہوں، اور ماشاء اللہ یہ بچیاں جو ہیں یہ بہت ہی مطلب ان کے ایجوکیشن کا ایک معیار بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے، وقت پڑھتا ہو کہ تو ہر حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے یہ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ بچیوں کو پرووائڈ کر رہا ہے. اور اس میں کوئی بھی شک نہیں. پروفیسر نے کہا کہ یہ جو بچیاں ہیں یہی کل کی مائیں ہیں، انہیں کے ہاتھ میں جو ہے وہ ملک کرتا ہوں جو ہے یہ سمجھے کہ فیوچر ہے. کل اچھے اگر بچوں کی تربیت کریں گی تو وہ معاشرے کے لیے ایک سود مان ثابت ہوگی. اب سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں کے دور میں نے ایک جو اونچا لگان اور پکی پکوان والے جو ادارے ہیں ان کے کلچر کے بارے سے تو میں نے بات کی ہے کہ وہ کلچر کس طریقے سے پروموٹ کر رہے ہیں، کس طریقے کا کلچر وہ دکھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو، ان کے والدین کو. وہ آپ اپنے تعلیمی ادارے سے حوالے سے بتائیں کہ آپ یہ وہاں پہ کلچر ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ کس طریقے کا. سر بڑا اچھا سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ سے. اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ جو آپ کا سوال ہے اس کو لے کے اکثر سوال اٹھائے جاتے ہیں. ہم روزمرہ کی زندگی میں سوشل میڈیا پہ دیکھتے بھی ہیں کہ بحیثیت قوم ہم نے اپنے بچوں کی یہ جو بیسیکلی کلچر ڈیز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ایک تربیت کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں. تو جس طرح آپ نے اپنے بیان کے دوران بھی یہ بات کی کہ جس طرح چکوال کے اندر بھی ایک میں نام ہی لینا چاہوں گا وہاں پہ یہ چیز دیکھنے کو ہے، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بجائے ان کلچر ڈیز کو منانے کے ہم اپنی اسلامی جو کلچر ہے اس کو پروموٹ کریں. جس طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اعتکاف کے دن ہیں ہم ان کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. جس طرح ہمارے 12 ربیع الاول شریف کا دن ہوتا ہے ہم اس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. جس طرح ہمارے قومی جو ایسے اہم دن ہیں، جس طرح 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، ہمارا 23 مارچ ہے، اس کو ہم اپنی بچیوں کو خصوصاً یہ تعلیم اور تربیت دیتے ہیں ان کلچر ڈیز کو منا کے کہ ہم اپنے اس قوم کا حصہ ہیں اور اس قوم کو سنوارنے میں سب سے زیادہ ان بچیوں کا ہی انشاءاللہ سے ہاتھ ہے بھی اور ہوگا بھی. تو اپنی جو ہمارے قومی دن ہیں، ہمارے اسلامی حوالے سے جتنے بھی ہمارے دن ہیں، تہوار ہیں، ان کو بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے اور ایز اے کلچر ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ آپ جو پازیٹیو جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ بھی بچوں اور بچیوں کے لیے بالکل ضروری ہوتی ہیں، اور لیکن اس میں یہ ہے کہ پازیٹیو جو چیز ہے وہ نظر آنی چاہیے. اور جامعہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا میں ماشاء اللہ جو ہے یہ ہیلتھی جو ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کے اور بچیوں کے لیے وہ بھی ایک روٹین کے مطابق جو ہے وہ کی جاتی ہیں، مگر وہ ایک اخلاقی اور معیاری جو ہے وہ ہوتی ہے جس سے بچوں کی نشو و نما میں جو ہے وہ بہتری آتی ہے. پرنسپل صاحب سر آپ یہ بتائیں کہ ابھی اعتکاف کی بات ہوئی ہے تو یہ آپ کے ادارے میں جو ہر سال عام کتنی جو خواتین ہیں اعتکاف کا وہ شرط حاصل کر سکتی ہیں آپ بلکہ نظام صاحب ہمارے پاس اعتکاف کے لیے 200 اعتکاف ہے. 200 کی تعلیم کرتی ہے تو ان کی مکمل پورا ایک سسٹم بنایا جاتا ہے، اس حساب سے تعلیم کا ٹائم مقرر ہے، نماز کا ہر طرح کی تربیت ان کو دی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال آپ سے لیں گے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ اس کو تقریباً 20-22 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں عام ذمہ دار میں جو خدمات کا انجام دے رہا ہے.
تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو ادارے نے جو اس نے اچیومنٹ کرنی تھی وہ اس نے اچیومنٹ کی ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چکوال کی اگر آپ بات کریں، دودھ دار کی نہ بات کریں، تو چکوال میں بھی ابھی شاید بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس ادارے کی جو مطلب خصوصیات ہیں اور جو یہاں پہ ایک معیاری ایجوکیشن جیسا کہ میں نے کہا ڈیلیور کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے بالکل مائنس سی فیس لی جا رہی ہے اور جو سہولیات پرووائڈ کی جا رہی ہیں اس سے مکمل آگاہ نہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل درست فرمایا، کسی حد تک آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ سب سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اس 23 سالوں میں ہم تقریباً 1800 سے زیادہ ایسی بچیاں جو شہادت العالمیہ کر کے اس ادارے سے فارغ التحصیل ہو کے وہ مختلف مقامات پہ سرو کرتی ہیں. جیسا کہ ہمارے کچھ بچے جو ہیں وہ اسلامک یونیورسٹیز میں ہماری تعلیم ہمارے ادارے میں مکمل کرنے کے بعد وہ آگے فردر ایم فل یا ماسٹرز کے لیے وہ اسلامک یونیورسٹیز میں چلی جاتی ہیں. وہاں سے پڑھنے کے بعد پھر ٹیچنگ کے شعبہ میں گورنمنٹ کی جو آپ کا تھرو پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جو امتحان ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے بچے وہ پاس کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ آج الحمدللہ صوبائی سطح پہ وہ اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے بچے تقریباً 1800 کی میں نے آپ کو تعداد دی، یہ بچے ہمارے لیے ایک مارکیٹنگ کا ذریعہ ہے. ان کو دیکھ کے، ان کے خاندان کو دیکھ کے، جو ان میں ان کی تعلیم و تربیت سے جو ان کی شخصیت میں تبدیلیاں آئی ہیں، بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے سے نکلا ہوا بچہ ہماری مارکیٹنگ وہی کرے. اس کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ کسی ادارے سے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کریں. اور دوسری جو چیز آپ نے فرمائی کہ وہ کافی حد تک درست بھی ہے کہ ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اصل میں اٹریکشن، جو میں اس موضوع پہ آنا چاہوں گا، جو سورس آف اٹریکشن بن چکی ہے انفارچونیٹلی اس دور میں، وہ ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس جو ہمارے دنیاوی ادارے ہیں وہ بن چکی ہے. کیونکہ وہاں پہ بچوں کو بھی طرح طرح سے بہلانے کے لیے تفریحی ان کو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کو لبھایا جاتا ہے کہ ان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا جاتا ہے. تو میں والدین سے اس حوالے سے یہی گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ جو اس دور حاضر میں ہمیں ضرورت ہے وہ صرف ایک تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان اور سب سے پہلے ایک اچھا مسلمان ہونے کی، کیوں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے اور فرض ہے کہ اپنی اس ریاست کو، اس کے جو ریاست کے جو فرائض کی تو ہم بڑی بات کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے فرائض ہیں، ہم نے جو ریاست کے لیے کرنا ہے وہ بھی تو ہمیں لائف کو دیکھنا چاہیے. تو اس کے لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے میں اپنے والدین کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ ایسے ادارے کو چوز کریں جہاں پہ آپ کے بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی سامان موجود ہے. اس کو ایک بہتر مسلمان اور ایک بہتر انسان بنا کے اسی صورت میں ہم ایک بہتر قوم اور ایک بہتر ملک کو بنا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کا ان شارٹ یہی ہے کہ ہمیں ایسے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ تعلیم اور تربیت دونوں کو ایکولی بیلنس کیا جائے، جہاں پہ سکھایا جائے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپنے ویوز شیئر کیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے تو ہمارے پاس موجود ہیں، جیسا کہ آج کا جو پروگرام ہے جس ادارے کے حوالے سے جامعہ سید فاطمہ زہرا جو ہے مرید میں ادارہ موجود ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہماری چیز جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری، تو ان کی جو فرائض ہیں وہ تو ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں، مگر بحیثیت ایک شہری یا بحیثیت والدین جو ہے وہ ہم اپنے فرائض جو ہے وہ ان سے بالکل غفلت جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کرتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بحیثیت والدین بھی ایسے جو ادارے ہیں وہ ان کا انتخاب کریں کہ جہاں پہ ہمارے جو بچے ہیں وہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کریں اور ان کی اچھی بہتر پرورش ہو سکے. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 1800، یہ میں بڑا یہ ہمارے ناظرین بھی یہ سن کے ڈیفینیٹلی یہ بڑے حیران ہوں گے کہ 1800 طلباء جو ہے وہ اس وقت اس ادارے سے تعلیم اپنی ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد مختلف جو ہے وہ شعبہ زندگی میں جو ہے وہ خدمات سے انجام دے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. آخری سوال ایک لے لیتے ہیں پرنسپل صاحب سے کہ جو دور دراز سے جو بچی ہیں جو بچے ہیں، کیا وہ اگر یہاں پہ ایڈمیشن کے لیے آنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی پک اینڈ ڈراپ یا کوئی یہ سہولت اس قسم کی کوئی ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی ادارہ دیتا ہے یا ان کو اپنے طور پہ کرنا پڑتا ہے؟
اس میں یہ نہیں کہ ترجیح تو یہی دی جاتی ہے کہ بچیاں وہیں پہ رہیں. جی بچیوں کی رہائش کا پورا بندوبست موجود ہے، تو آنے جانے میں پڑھائی افیکٹو ہوتی ہے، اتنا نہیں پڑھا جا سکتا. اس میں یہی ہے کہ زیادہ تو بچیاں ادھر ہی رہتی ہیں، ویکینڈ پہ کچھ جاتی ہیں یا جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں. باقی بچیاں ہمارے آتی ہیں، اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آف ٹائم میں بھی پڑھتی ہیں، شام کے ٹائم میں بھی پڑھتی ہیں، رات کو بھی 10 بجے تک اسٹڈی پیریڈ ہوتا ہے. تو وہ پھر صحیح سیکھنا سکھانا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بچیاں وہیں پہ رہیں، کیونکہ ساری سہولیات بچیوں کو دی جاتی ہیں، اس لیے ترجیح اسی چیز کو دی جاتی ہے. تو آنے جانے والی بچیاں بہت تھوڑی نہ ہونے کے برابر ہیں، باقی بچیاں ادھر ہی رہتی ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہمارے جو آج کے مہمان شخصیات ہیں ان کی تفصیل کے ساتھ ان کے ویوز جو ہے وہ آپ نے سنے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ایٹ دا اینڈ جو ہم نے آج اس پروگرام کا جو نچوڑ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ایک تو والدین ادارے کا انتخاب کرنے سے پہلے آپ خود جائیں. ہم آپ کو یہ دعوت دیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ والدین جائیں ادارے میں جا کے وزٹ کریں، اور آپ اپنی آنکھوں سے یہاں بجائے کہ ہم یہاں پہ آپ کو کنوینس کریں اور پروگرام کریں، آپ خود تشریف لے کے جائیں، ادارے کا وزٹ کریں، وہاں کی انوائرمنٹ دیکھیں، بچوں کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کو جو انتظامیہ ہے وہ کس طریقے سے ان کو فیسلیٹ کر رہی ہے، ان کو کیا کیا سہولیات دے رہی ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے. تو آپ کو ایک واضح فرق جو ہے وہ عام جو نجی تعلیمی ادارے ہیں اور یہ جو جامعہ جو سید فاطمہ جو مرید میں ہے، اس میں آپ کو ایک عام واضح جو ہے وہ فرق نظر آئے گا. اور جب آپ کو فرق نظر آئے گا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ اپنے بچوں کو وہاں پہ داخل کرائیں گے اور آپ کا رجحان بھی ہوگا. اور آخری چیز جو ہے وہ جو میں اپنے ناظرین سے جو ہمارے ملک میں اس کو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جو بیرونی ممالک جو ویور دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ منتظمین نے بھی کہا ہے آپ سے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کے لیے جو فائنانس ہوتا ہے، مالی تعاون ہوتا ہے وہ، اور بالخصوص جو ایسا ادارہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی سمجھے کہ اپنی جیب سے یہ لگا کے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کلی طور پر 3000 یا 3500 میں اتنی بڑی جو سہولیات دے رہی ہیں، اکاموڈیشن عالی شان دے رہے ہیں، کھانا بہترین دے رہے ہیں، یہ نہیں افورڈ کر سکتا. تو اس کے لیے جو مخیر حضرات ہیں ان کا تعاون جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں یہی اپنے ویور سے کہوں گا کہ آپ ایک جائیں، ادارے کا وزٹ کریں، اور پھر جو چکوال کی مخیر حضرات ہیں، چکوال کہتے ہیں کہ یہ صوفیاء کرام اور ولیوں کا جو شہر ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ اس قسم کے جو دیکھیں، اگر آپ نے ایک بچے کی آپ نے حفاظت کر لی تو یہ بچہ روز قیامت کے دن بھی آپ کی نجات کا جو سبب بن جائے گا. تو آپ ادارے میں تشریف لے کے آئیں، وزٹ کریں وہاں پہ، اور انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ایک نمبر بھی شیئر کر دیا جائے گا. اگر کوئی مخیر شخصیت جو ہے وہ تعاون کرنا چاہے تو اس پہ تعاون کر سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.